سارا شاباش، تم نے میری امید سے بڑھ کر شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم مستقبل میں ہمارے گروہ کے لیے ایک اچھا اضافہ ہوگی۔ باس نے اسے کھلے دل سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ واقعی خوشی سے دمک رہا تھا۔ جس کام کو سارا نے بڑی خوبصورتی سے سر انجام دے دیا تھا، اس کے عوض انہیں مخالف پارٹی سے ایک تگڑی رقم مل چکی تھی۔ لیڈر نے کیبن میں رکھی ایک تجوری کی جانب بڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی سارا کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ تجوری کو کھول کر اس نے اس میں بہت سے رکھے بہت سے پیسوں کے بنڈلز میں سے 5 نوٹوں کے 4 بنڈل اٹھا کر تجوری کو دوبارہ بند کیا اور وہ چاروں بنڈل سارا کے حوالے کر دیے۔ سارا بھی منہ کھولے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے قریب پہنچ کر وہ چاروں بنڈلز اس کے سامنے کیے تو اس نے جلدی سے اسے جھپٹا مار کر انہیں قابو کر لیا۔ سارا دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس نے اس سیاستدان کو قتل کر دیا ہے اور اس کے عوض اسے بھاری انعام بھی مل چکا ہے جس کی بدولت وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، سارا تشدد کرنے اور کسی کو موت کی نیند سلانے کے معاملے میں بے حس ہوتی چلی گئی۔ اب اس کا نام ڈیتھ ٹریڈر گروپ میں بڑی عزت سے لیا جانے لگا۔ اس نے ان سب کی امیدوں سے بڑھ کر خود کو منوایا تھا۔ جس کام کو کرنے کے لیے وہ لوگ ریکی میں کئی دن لگا دیتے تھے، اسی کام کو سر انجام دینے کے لیے سارا صرف 2 دن کا وقت لیتی تھی۔ سچ کہا جائے تو ان لوگوں کو مالی فائدہ پہنچانے میں سارا کا اہم کردار تھا، اسی لیے باس بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کے ذہن میں پہلے سارا کو دیکھ کر فطور آیا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں باس کے کہنے پر ان سب نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سارا ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کے متعلق کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، لالچی انسان اس دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ سارا اب اس قدر بے حس ہو چکی تھی کہ کسی انسان کو قتل کرنا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ اس کی شفافیت کی وجہ سے اس گروہ میں موجود سب افراد بھی اب اس سے کترانے لگے تھے۔ صرف باس تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی عزت بھی کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی ثابت ہوئی تھی۔ ایک روز سارا کو حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے بے گناہ لوگوں کے ایک گروپ کو مارنے کا کام سونپا گیا، لیکن جب اس نے اس گروپ کی ریکی کی تو ان میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی شرکت کو دیکھ کر اس کے دل پر ایک گہری چوٹ سی لگی۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کا دل بھی ایک لمحہ میں پھیر سکتا ہے۔ خون خرابے والی زندگی سے اسے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، لیکن سارا پیسہ کمانے کی حد تک ایک نقطہ پر آ کر رک گئی تھی۔ اسے اب اس مشینی زندگی سے بیزاری محسوس ہونے لگی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ وہ تشدد اور موت کی اس زندگی کو مزید جاری نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے ڈیتھ ٹریڈر کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسا فیصلہ جس میں اس کی اپنی موت یقینی تھی۔ پھر ایک روز اس نے خود کو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کیا اور اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس کے باوجود کہ اس نے خود کو اپنی رضامندی سے پولیس کے حوالے کیا تھا، لیکن مقدمہ چلنے کے بعد اسے بہت سے بے گناہ افراد کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے راحت اور چھٹکارے کا احساس محسوس کیا۔ اس کی نشاندہی پر اعلیٰ سطح پر ڈیتھ ٹریڈر کے گروہ کو قابو کر کے انہیں بھی سزائے موت سنا دی گئی۔ سارا نے قید میں محسوس کیا کہ صرف پیسہ اور طاقت ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا سکون بھی کوئی چیز ہے جسے اس نے اپنا سب کچھ کھو کر پھر سے پا لیا تھا۔ ناجائز طور پر حاصل کی گئی دولت کے بدلے دل کا سکون اور اطمینان کہیں زیادہ بہتر تھا، چاہے وہ عمر قید کی صورت میں ہو یا سزائے موت کی شکل میں۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.